أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر جان کھینچ لیتے ہیں والناشطات نشطا قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھول دیتے ہیں آسانی سے کھولنا قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھول دیتے ہیں آسانی سے کھولنا والسابحات سبحا قسم ہے تیرنے والوں کی خوب تیرنا قسم ہے تیرنے والوں کی خوب تیرنا فالسابقات سبقا قسم ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے والوں کی قسم ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے والوں کی فالمدبرات امرا قسم ہے کسی کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم ہے کسی کام کی تدبیر کرنے والوں کی سورۃ النازعات مکیہ ہے، اس کا نمبر ترتیب نزول کے اعتبار سے 81 ہے، اس میں 46 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں، اور اس کا موضوع انسان کی موت اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات ہیں، عالم برزخ اور پھر قیامت کے احوال۔ 5 قسمیں اللہ پاک نے کھائی ہیں، مختلف ڈیوٹیاں کرنے والے فرشتوں کی، اور تمام قسمیں کھانے کا مقصد یہ ہے، جواب قسم محذوف ہے لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ ان 5 قسموں کے کھانے سے مراد یہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اور انسانوں کو ان کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ والنازعات غرقا، نازعہ کا معنی ہے کھینچ لینے والے، غرقاً ڈوب کر۔ فرشتے کافر اور نافرمان کی جب روح نکالتے ہیں تو سختی سے نکالتے ہیں، جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ کافر کی جان اور اللہ کے دشمن کی جان اس طرح نکلتی ہے جیسے گرم سلاخ کو اون میں سے کھینچا جائے، تو ہر بال کے نیچے سے، ہر ناخن کے نیچے سے اور ہر جوڑ سے وہ نہایت سختی کے ساتھ جان کو کھینچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر اور فاسق کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں تو ان کی شکلیں بہت ہولناک، سیاہ اور بڑی ہیبت ناک ہوتی ہیں، اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ اے خبیث روح نکل اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف، تو اس کی جان جسم میں پھیل جاتی ہے، چمٹ جاتی ہے جسم، پھر وہ اس کو ایک جگہ سے کھینچ کر نکالتے ہیں بڑی سختی کے ساتھ۔ یہ سختی بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس کا تعلق عالم برزخ سے ہے، اور اگر کسی کافر کی جان آسانی سے بھی نکل رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر سختی نہیں ہو رہی، بلکہ سختی ہوتی ہے،
لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. اور اگر کسی مومن کو بظاہر مرتے وقت تکلیف بھی ہو رہی ہو تو اس کے ساتھ روح کے ساتھ جو نرمی ہوتی ہے وہ عالم برزخ کا معاملہ ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آتی. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے ایک مشکیزہ ہو جس میں پانی ہو یا ہوا ہو. جب اس کا بند کھول دیا جائے تو پانی بڑی آسانی سے اس میں سے نکل آتا ہے. تو اسی طرح بڑی خوبصورت شکلوں والے فرشتے، نورانی شکلوں والے، وہ بڑے خوشبودار کپڑے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاک روح آ جا اللہ کی رحمت اور اس کے رضامندی کی طرف. تو وہ خوشی خوشی شوق سے روح جسم سے نکل آتی ہے. والسابحات سبحا، اور قسم ہے تیرنے والے فرشتوں کی. چونکہ دریا میں اور سمندر میں کوئی آڑ یا پہاڑ نہیں ہوتا، اس لیے فرشتوں کے حرکت کرنے کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے زمین سے آسمان تک اور آسمان سے زمین تک بڑی تیز رفتاری سے آتے ہیں. فالسابقات سبقا، اور نیک مومن کی روح لے کر فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ اس روح کو میں لے کر جاؤں. فالمدبرات امرا، پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق کاموں کی تدبیر کرتے ہیں اور کائنات کا سارا نظام فرشتوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا ڈالے گا ہلا ڈالنے والا، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گا پیچھے آنے والا. قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس دن کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں ذلت سے جھکی ہوئی ہوں گی. فرمایا جب زلزلہ آئے گا جو زمین کو ہلا دے گا، یہ اس وقت ہوگا جب حضرت اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے. سور ایک سینگ کی طرح کی چیز ہے اور اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. وہ ایک عظیم اللہ کی مخلوق ہے اور اسرافیل علیہ السلام یہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں شامل ہیں اور یہی اس میں پھونک ماریں گے. جب پہلی بار پھونک ماریں گے تو ساری مخلوق بے ہوش ہو جائے گی، پھر مر جائے گی. تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد 40 سال بعد ایک دوسرا اس میں پھونک مارا جائے گا جس سے لوگ زمین سے سبزے کی طرح اگنا شروع ہو جائیں گے، پھر ان میں روح ڈال دی جائے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. پہلے پھونک پر، پہلے نفخہ صور پر زمین و آسمان کی ساری مخلوق مر جائے گی سوائے اس کے جسے اللہ زندہ رکھنا چاہے. پھر جب دوسرا پھونک مارا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل کر زمین کی سطح پر آ جائیں گے. تو فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل کانپ رہے ہوں گے خوف سے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے. یہ گھبراہٹ اور یہ پریشانی اللہ کے نیک بندوں کو نہیں ہوگی. فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ
क़यामत की हौलनाकी से नेक लोग महफूज रहेंगे। अबसारुहा खाशिया, जब कोई मुजरिम अदालत में पेश किया जाता है तो उसकी आंखें शर्मसारी और ज़िल्लत के बायस झुकी हुई होती हैं। तो मुजरिमीन की आंखें उस दिन झुकी हुई होंगी, मगर मोमिनीन के चेहरे उस दिन रोशन होंगे और वो खुशबाश होंगे। यक़ूलून इन्ना लमरदूदून फिल हाफ़िरा, कहते हैं क्या हम पहली हालत में यकीनन लौटा दिए जाएंगे। इज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा, क्या उस वक्त जब हम बोसीदा हड्डियाँ हो जाएंगे। क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरा, कहते हैं कि ये तो लौटना फिर बड़ा खसारे वाला होगा। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, तो वो तो सिर्फ एक बार की डांट होगी। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, तो अचानक वो ज़मीन के ऊपर होंगे। फरमाया ये काफिर कहते हैं कि क्या हम मरने के बाद, हड्डियां गल जाने के बाद दोबारा पहली हालत में लौटा दिए जाएंगे। ये तो नामुमकिन है। आज के मादा परस्त भी यही कहते हैं कि जब जिस्म रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, हड्डियां गल जाएंगी, तो कौन उन्हें दोबारा जिंदा करेगा। तो तंज़न और मजाक के तौर पर कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये तो बड़ा खसारे वाला लौटना होगा और हमारा तो फिर बुरा हाल होगा। बकौल अल्लाह के नबी के फरमाया फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, हमें क़यामत कायम करने के लिए किसी लंबी चौड़ी तैयारी की ज़रूरत नहीं होगी। एक डांट और एक झड़क सारी कायनात के निज़ाम को तलपट कर देगी और सारी मखलूक सतह ज़मीन पर आ जाएगी, कब्रों से निकलकर ज़मीन की सतह पर। सहारा का माना होता है जागना, और चूँकि इंसान का जागना और सोना ज़मीन के ऊपर ही है, इसलिए ज़मीन की सतह को फरमाया साहिरा। तो सब लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। तर्जुमा एक बात, वन्नाज़िआत ग़रक़ा, कसम है उन फरिश्तों की जो डूब कर जान खींच लेते हैं। वन्नाशिताति नश्ता, कसम है उन फरिश्तों की जो बंद खोल देते हैं आसानी से खोलना। वस्साबिहाति सबहा, कसम है तैरने वालों की खूब तैरना। फस्साबिक़ाति सबक़ा, कसम है एक दूसरे से आगे निकलने वालों की खूब आगे निकलना। फलमुदब्बिराति अमरा, कसम है किसी काम की तदबीर करने वालों की। यौम तरजुफुर राजिफा, जिस दिन एक ज़लज़ला हिला डालेगा। तत्बअुहा रादिफा, उसके पीछे पीछे एक दूसरा ज़लज़ला आएगा। क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, बहुत से दिल उस दिन कांप रहे होंगे।
کانپ رہے ہوں گے ابصارها خاشعة ابصارها خاشعة ان کی آنکھیں ذلت سے جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں ذلت سے جھکی ہوئی ہوں گی یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پہلی حالت میں لوٹا دیے جائیں گے کہتے ہیں کہ واقعی ہم پہلی حالت میں لوٹا دیے جائیں گے اذا كنا عظاما نخرا اذا كنا عظاما نخرا کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے قالوا تلك اذا كرة خاسرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة کہنے لگے یہ تو پھر بہت خسارے والا لوٹنا ہوگا کہنے لگے یہ تو بہت خسارے والا لوٹنا ہوگا فإنما هي زجرة واحدة وإنما هي زجرة واحدة وہ تو صرف ایک بار کی ڈانٹ ہوگی وہ تو صرف ایک بار کی ڈانٹ ہوگی فإذا هم بالساہرة وإذا هم بالساہرة تو اچانک وہ زمین کی سطح کے اوپر ہوں گے اچانک وہ زمین کی سطح کے اوپر ہوں گے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین